حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، وہ بڑے انتہائی خوبصورت، اور 10 بیٹے، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام 11 وہ بادشاہ تھے، اور 10 کے 10 جوان اور نبی کی اولاد اور خوبصورت. تو ان کو جب اجازت دی جانے کی تو ساتھ میں تدبیر بھی کی، کہنے لگے کہ میرے بچوں جا تو رہے ہو، سب ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بادشاہ کے پاس، کیونکہ اس زمانے میں جو قلعے نما حویلی نما ہوتی تھی، وہ خاص کر بادشاہوں کے جو مکانات اور وہاں کی جو جگہ ہوتی تھی وہاں 4 دیواری ہوتی تھی، تو اس کے مختلف گیٹ ہوتے تھے، 1 نمبر 2 نمبر 3 گیٹ 4 گیٹ، اس طرح مختلف 4 دیواری میں گیٹ ہوتے تھے. اور یہ سال کی ایک صورت ہوتی تھی کہ کوئی غیر ایسے داخل نہ ہو بغیر، اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھی. تو کہنے لگے میرے بچوں جب جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے. دیکھیں اتنے خوبصورت خوبصورت نوجوان 10 بھائی آ رہے ہیں، نظر تو حق ہے، میرے بچے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، یہ نہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں تو تکلیف نہیں آئے گی، تکلیف آئے گی، دنیا امتحان کی جگہ ہے، لیکن تکلیف میں بھی اللہ سے راضی رہنا. یہ تکلیف میں بھی گویا کہ عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ اجر عظیم کا وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور میں اتنا دوں گا تم دنیا میں حساب ہی نہیں کر سکتے. تکلیف پر صبر کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور میں اتنا عطا کروں گا تم دنیا میں اس کو جمع ہی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے دنیا سے جانے کا وقت فرمایا ہے، اور دنیا سے جو جانے کا وقت ہے اسے موت کہا جاتا ہے. موت، انسان کی موت سے پہلے اس کے اوپر ایک حالت آتی ہے، اسے کہا جاتا ہے نزا کی حالت. یہ نزا کی حالت ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس حالت میں انسان مسلمان کو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جو موت کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے بھی فرشتے ہیں، تو یہ انسان کو نظر آتے ہیں، مسلمان کو یہ نظر آتے ہیں، اور دور سے ایسا لگتا ہے جیسے چاند اور سورج کی شکل میں بہت سارے آ رہے ہیں، خوبصورت انتہائی. جیسے جیسے قریب آتے ہیں تو یہ ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، انتہائی خوبصورت شکل ہوتی ہے مسلمان کے سامنے آنے کی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ آ کر مسلمان کو تسلی دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ دوسرا جہاں تیرا بہت اچھا ہے، کیونکہ اس نے یہاں زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ تسلی کا سامان پیش کرتے ہیں. موت ایک ایسی چیز ہے کہ طبعی طور پر انسان کو پسند نہیں ہے. مسلمان بھی چاہے مسلمان ہے، طبعی طور پر موت کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ایک عرصے تک جسم اور روح کا تعلق آپس میں ہوتا ہے، جسم روح سے، روح جسم سے مانوس ہوتی ہے، روح جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ہم دیکھتے ہیں جب 2-4 دن آدمی گزارتا ہے وہاں سے جانے لگتا ہے تو دل افسردہ سا ہوتا ہے، پھر اپنا وطن چھوڑنا، ایک زندگی اس کی سکھی کا عالم بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اپنوں کو چھوڑنا، کہیں دور جا رہا ہو سفر میں تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو جسم اور روح کا چونکہ ایک عرصے تک تعلق رہا ہے دنیا کی زندگی میں، اس لیے روح جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتا. طبی طور پر اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور سمجھتا ہے میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اور کسی درجے میں مطمئن بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے زندگی میں اپنی سی کوشش کی ہے ٹوٹی پھوٹی اللہ کو راضی رکھنے کی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا خوشی خوشی موت گلے سے لگا لیتے، لیکن چونکہ
ایک زندگی گزاری ہوتی ہے اس نے دنیا میں جسم اور روح کے ساتھ، اس لیے روح اور جسم کا تعلق ٹوٹنا دل اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے اپنوں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، بچے سامنے ہوتے ہیں اور اپنے رشتے دار سامنے ہوتے ہیں، بھائی بہن سامنے ہوتے ہیں اور دیگر رشتے دار ماں باپ سامنے ہوتے ہیں، تو ان کو چھوڑنا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی موت کو طبی طور پر پسند نہیں کرتا۔ ایسوں کے لیے فرشتہ تسلی پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے لیے مرنا آسان ہو جائے۔ یہ خوشی ہے، مرنا تو ویسی ہے، یہ خوشی خوشی اپنے مرنے کو قبول کر لے۔ ایسوں کے متعلق قرآن کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے پرسکون نفس انسان، تو بڑا مطمئن رہنے والا ہے، خوشگوار ماحول تجھے ملنے والا ہے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا موت کی تمنا نہ کیا کرو، موت کی تمنا سے منع کیا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اگر اللہ کے دوست ہو۔ تو قرآن کہتا ہے موت کی تمنا کرو اگر اللہ کی ولایت تمہیں حاصل ہے۔ حدیث منع کرتی ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ سے یہ کہنا مجھے موت آ رہی ہے، یہ غلط ہے۔ کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے۔ باقی اللہ سے دوستی کے شوق میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں اس وقت موت کی تمنا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولایت ایسا مقام ہے جہاں موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت موت کے انتظار میں رہتے ہیں، کیونکہ موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ موت ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے اللہ اور اس کے پیارے بندے کے درمیان۔ اللہ کے جو ولی بندے ہوتے ہیں، اولیاء جسے قرآن کہتے ہیں، اللہ کے دوست، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے لیے جائز ہے۔ تو اس شوق میں موت کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہو جائے۔ پریشانی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا سے منع کیا۔ تو ہم جیسوں کے لیے، کیونکہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تو خوشی خوشی انتظار میں ہوتے ہیں موت کے، ان کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے، پہلے سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم جیسوں کو فرشتہ مطمئن کرتے ہیں۔ ہم جو کمزور ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، لیکن اللہ اپنے کمزور بندوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن فرشتے جب کہہ رہے ہو، کسی کو نظر نہیں آتے لیکن مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کو جس کا موت کا وقت سے نظر آ رہے ہیں، تو بتائیں پھر وہ کیا پریشان ہوگا۔ اس جہاں کے وہ دوست جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھی زندگی آگے والی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور وہ کہتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، اب تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ ایسوں کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے۔ ویسے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے وہ زندگی جو بڑی مطمئن رہی ہے، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ کیا مطلب یہ جہاں ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ لوٹنے کے لیے، یا ہم سب لوٹنے کے لیے آئے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہر شخص نے لوٹنا ہے، ہمیشہ کا جہاں اللہ نے آگے بنایا ہے۔ تو فرشتے ارجعی کہہ کر اس کو اس کے حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ تیرا عارضی جہاں تھا، یہ تیری عارضی قیام گاہ تھی، اب تیرا اصلی وطن شروع ہونے والا، جہاں تجھے جانا ہے اور جہاں لوٹنے کے لیے تجھے اللہ نے بھیجا تھا عارضی دور میں۔ ارجعی الی ربک، یعنی اخرجی الی ربک، اب لوٹ آ اللہ کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف اور مہربان رب کی طرف اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی طرف۔
تو وہ خوشی خوشی لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور فرمائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ آ کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے. ویسے تو اللہ سے راضی ہر کوئی ہے، یہودی بھی اللہ سے راضی ہیں، عیسائی بھی اللہ سے راضی ہے. دنیا میں کوئی ہو بعض ایسے بدبخت ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر کوئی، ہندو بھی کہتا ہے میں اللہ سے راضی، سبھی کہتے ہیں اللہ سے راضی. لیکن اللہ سے راضی ہونے کا مطلب جو ہمیں اسلام سمجھاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا. کیونکہ اللہ رب ہے نا ہمارے، اللہ ہمیں پالنے والے ہیں. تو پالنے میں کبھی سختی بھی ہوتی ہے، کبھی نرمی بھی ہوتی ہے. کبھی سختی ہی بہتر ہوتی ہے، کبھی نرمی ہوتی ہے. جیسے انسان کے ماں باپ انسان کے پالنے والے ہیں دنیا کے اندر. اب ماں جو ہے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، کبھی کبھی چھاٹا ہی مار دیتی ہے. اور باپ اپنے بچے کو چیزیں بھی دے دیتا ہے، اس کی فرمائش بھی پوری کرتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، اسے سزا بھی دیتا ہے. تو کوئی ابھی کہتے ہیں نا میرا والد ہے، چاہے وہ سختی کرے تب بھی میرا والد ہے، نرمی کرے تب بھی میرا والد ہے. ماں دودھ پلاتی ہے تب بھی میری ماں ہے، مجھے چھاٹا مار تو سب میں میری ماں ہوتی ہے. اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، کیونکہ بچے کی تربیت وہ فطرت پر ہوتا ہے. جب تک اس پر بڑے ہونے کا جو ہے وہ شعور نہیں آتا، فطرت پر ہوتا ہے، تو وہی ماں جو دودھ پلاتی ہے، بچہ ماں کی باہوں میں ہوتا ہے. اور وہی ماں جب بچے کو مارتی ہے، بچہ روتے تک بھی اس کی باہوں میں آتا ہے. مارا بھی اس نے، چمٹتا بھی اسی سے، لپٹتا بھی اسی سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ میرے پالنے والی. تو یہی مثال اللہ رب ہے ہمارے. ظاہر ہے جب رب ہے، تربیت کرنے والے ہیں، تو تربیت میں کبھی سختی بھی ہوگی جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے کل کے حساب سے ہمارے لیے بہتر ہوتی. وہ مجھے صحت میں رکھے تب بھی وہ میرا رب ہے، اور وہ مجھے تکلیف میں رکھے، بیماری میں رکھے تب بھی وہ میرا رب ہے. اس طرح والد فرمائش پوری کرتا ہے تب بھی وہ والد ہوتا ہے، کبھی سختی کر رہا ہوتا ہے، ڈانٹ رہا ہوتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار تمہارا والد تمہارا برا نہیں چاہے، سمجھانے والے. حالانکہ اس وقت کبھی کبھی شعور آ جاتا ہے انسان میں، بڑا ہو جاتا ہے تو وہ برا اس کو لگ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ تیرا تصور غلط، تیرا باپ ہے وہ تیرا برا نہیں چاہے، اللہ تو ہمارا رب ہے. اور اللہ رب بھی ہے، رب تربیت کرنے والا، پالنے والا. تو پالنے میں نرمی بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے. کبھی نرمی کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی سختی کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہم کبھی کبھی دل شکستہ ہو جاتے ہیں اپنی سوچ کے معیار پر اللہ کے فیصلوں کو تولتے ہیں. اللہ ہماری آخرت کی کل کو بھی دیکھ رہا ہے، ہم اپنی دنیا کی کل کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے تو تم تدبیر کرو، تم تدبیر کرو، تم کوئی منصوبہ بناؤ اس کو دور کرنے کا. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی لو، تجویز نہ کرو کہ بس ضرور شفا مل جائے. شفا اللہ دے گا، تو اللہ بہتر جانتے ہیں آج دینی ہے کل دینی، ابھی دینی ہے بعد میں دینی شفا. صحت کی نعمت سال بعد دینی ہے، مہینے بعد دینی ہے، یا فوراً دینی ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو راضی رہنا اللہ سے، ایسے آدمی کا مرنا آسان ہو جاتا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایسے آدمی کے لیے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی. اور راضی ہونا دل سے ضروری ہے.
اب ہر کوئی کہتا ہے بس اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بس یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کا فیصلہ دل سے تسلیم کرو، کر تو کچھ نہیں سکتا انسان، مجبور ہے۔ اللہ سے کون اپنے مرحوم کو واپس لے سکتا ہے؟ کوئی تکلیف اللہ بھیج دے کون اسے دفع کر سکتا ہے؟ کر تو کوئی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ صبر آ جائے، بچہ انتقال کر گیا، کوئی تکلیف آ گئی، مہینے بعد صبر آ گیا، وہ بھی صبر ہے۔ لیکن وہ صبر جس پر اجر کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تکلیف میں ہے، اگرچہ آنکھ رو رہی ہے، دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ رونا منع ہے، رونے کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ دل اپنا ہلکا کر لو، تکلیف میں ہو اس کے مطابق کی کوشش کر لو، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اللہ سے شکوے نہ کرو، اللہ سے گرا نہ کرو، پہلے درجے پر اللہ سے راضی رہو، پہلے قدم پر اللہ سے راضی رہو۔ نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال بچپن میں ہوا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ بچہ بیمار ہے اور زندگی کی آخری سانس سے تکلیف کی شدت میں آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے۔ آپ نے جہاں بچہ دیا ہوا تھا اس کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، آپ وہاں جلدی پہنچے۔ لوہار کا گھر تھا اور اس وقت اس کی بھٹی جل رہی تھی، وہ کام کر رہا تھا اور وہ دھواں ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ فوراً اندر گئے، دھواں دھواں تھا، اور آپ نے فوراً بچے کو اپنے گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور آنس مبارک آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ آپ رو بھی رہے ہیں، بچے کو پیار بھی کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ گئے تھے آخری سانس ہے زندگی۔ اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرینہ اولاد دی اور زندگی میں ان کو بڑا ہونے کا موقع اللہ نے نہ دیا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ تھا۔ آپ کی اولاد ہوتی تو ان کا مقام تو بہت بلند، اگر وہ جوان ہو تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد بھی دی کہ جنت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، اور بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے دی کہ آپ سے بہتر آپ کے بعد نہ، آپ سے پہلے کوئی نہ آپ کے بعد۔ آپ کا بیٹا ہوتا ظاہر ہے وہ نبی بنتا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 غالباً اولاد، نرینہ اولاد بھی دی، لیکن تینوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ تو یہ آخری بیٹے تھے، آخری امید، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آنکھیں رو رہی ہے، دل راضی ہے۔ یہ اللہ کو جو بندے سے مطلوب ہے، دل سے راضی ہو، آنکھیں رو رہی ہے، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو یہ رضا جو پہلے درجے پر اللہ سے شکوہ نہ ہو، شکایتیں نہ ہو، ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کا وعدہ فرمایا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا دنیا کے اندر یہ انسان بڑا مطمئن، بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو چاہے وہ کر لینا ہے، اللہ کی چاہت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہمیں تدبیر کا حکم ہے، لیکن فرمایا تقدیر میں جو لکھا ہے پھر اس پر راضی رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، وہ بڑے انتہائی خوبصورت، اور 10 بیٹے، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام 11 بادشاہ تھے، اور 10 کے 10 جوان اور نبی کی اولاد اور خوبصورت۔ تو ان کو جب اجازت دی جانے کی تو ساتھ میں تدبیر بھی کی، کہنے لگے کہ میرے بچوں جا تو رہے ہو، سب ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بادشاہ کے پاس، کیونکہ اس زمانے میں جو قلعے نما، حویلی نما ہوتی تھی، وہ خاص کر بادشاہوں کے جو مکانات اور وہاں کی جو جگہ ہوتی تھی وہاں 4 دیواری ہوتی تھی،
تو اس کے مختلف گیٹ ہوتے تھے، 1 نمبر 2 نمبر 3 گیٹ 4 گیٹ، اس طرح مختلف 4 دیواری میں گیٹ ہوتے تھے. اور یہ سال کی ایک صورت ہوتی تھی کہ کوئی غیر ایسے داخل نہ ہو بغیر، اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھی. تو کہنے لگے میرے بچوں جب جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے. دیکھیں اتنے خوبصورت خوبصورت نوجوان 10 بھائی آ رہے ہیں، نظر تو حق ہے. میرے بچے الگ الگ دروازے سے داخل ہو نا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. فرمایا میں تدبیر تو کر رہا ہوں یہ سب کچھ کہ تم بچ جاؤ بری نظر سے، سلامتی سے جاؤ آ جاؤ، لیکن وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ. اللہ نے جو فیصلہ کر رکھا اس سے میں دور نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کے فیصلے کو میں بدل نہیں سکتا، جو تقدیر میں وہ تو ہونا ہے، لیکن اپنی سی تدبیر کر رہا ہوں. اللہ فرماتے یہ علم والے بندے ہمارے تدبیر بھی کرتے ہیں، ہمارے فیصلوں پر راضی بھی رہتے ہیں، اور سمجھتے بھی ہماری تدبیر اسی وقت تک کارآمد ہے جب تک اللہ کی مشیت ہو جائے. تو جو بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے لگ جائے اور پہلے درجے پر اللہ جو چاہے اس پر راضی رہے، ایسا بندہ دنیا میں سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اس کو. ایسے کے متعلق وہ فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پرسکون انسان، اے مطمئن انسان، تو آ جا اللہ تیرے انتظار میں ہے. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی رہا دنیا میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، صحت ہو تب بھی راضی ہے، بیماری ہو تب بھی راضی ہے، کیونکہ اجر عظیم کے وعدے جو ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ایک تو یہ نا کہ بس کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی، بس نہ کہیں میرا اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ نے چاہا بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے گا وہی ہوگا. میں اللہ کا بندہ، آج اس کا بلاوا ہے کل میرا ہے. کون ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آئے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی کل ہماری باری ہے. کون ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آئے؟ وہ دنیا گھر سے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے. شاید کہتے دنیا میں کسی کو رہنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، ہمیشہ رہتے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ حقدار اس دھرتی پر اللہ کی زمین پر رہنے کے، آپ سے بڑے اللہ کے پسندیدہ کوئی نہیں. لیکن آپ گئے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا تعزیت بھی لے جاتے، نبی علیہ السلام کے بعد تو ان کی ساری توجہ بس اب جانے کی، تو تعزیت میں یہ الفاظ اکثر دہراتے، بھائی نبی علیہ السلام چلے گئے، ہمارا اور آپ کے رہنے کا کیا فائدہ؟ اب اس دنیا میں رہا کیا ہے؟ ہمارے محبوب چلے گئے، بس انتظار ہے کب ہمارا بلاوا آئے، اور آپ کے بعد وہ 1-1.5 سال میں وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے. تو اگر دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا شاید کہتا نبی علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، وہ ہمیشہ رہتے. لیکن آپ کا دنیا سے جانا سب نے جانا ہے کہ دنیا فنا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. کون اپنی خوشی سے آئے اور کون جو خوشی سے جائے؟ لیکن فرشتے سے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں، اور تسلی کے بعد پھر اس کے لیے روح کے لیے جسم سے جدا ہونا آسان ہو جاتا ہے. پھر اس انسان کو اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے جب کہہ رہے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور آخرت میں جیسے اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ اس سے راضی ہے، تو دنیا میں اس کو یہ جو ہے بشارت مل چکی ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، مرضیہ. اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی نعمت. اللہ کا راضی ہونا کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں ہوگا. اللہ جس سے ایک بار راضی ہو گئے، جس سے اللہ نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں، پھر وہ اللہ اس بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. پھر اللہ کبھی بندے سے ناراض نہیں ہوتا. جیسے صحابہ کرام کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، اب صحابہ سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں. وہ تو خوش نصیب لوگ تھے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے فرما دیا. اللہ کرے ہم اور آپ موت سے پہلے یہ بشارت ہمیں سننا نصیب ہو. میں عرض کر رہا ہوں تبھی ہوگا کہ جب دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، صحت میں بھی راضی ہوں،
تکلیف میں بھی راضی ہوں، نعمت ہو تب بھی راضی ہو، مصیبت ہو تب بھی راضی ہو۔ تدبیر ضرور کرے، تجویز نہ کرے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جاتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن۔ نبی علیہ السلام یہ دعا صبح شام اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، جو آپ نہیں چاہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام اس دعا کو زور سے پڑھتے، دوسرے سنتے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جو آپ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، یا اللہ جو آپ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یا اللہ کسی حیثیت والے کی حیثیت آپ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ موت کے وقت فرشتے ہمیں بشارت دے۔ اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ یہ نہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں تو تکلیف نہیں آئے گی، تکلیف آئے گی، دنیا امتحان کی جگہ ہے، لیکن تکلیف میں بھی اللہ سے راضی رہنا، یہ تکلیف میں بھی گویا کہ عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا اتنا دوں گا تم دنیا میں حساب ہی نہیں کر سکتے۔ تکلیف پر صبر کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، فرمایا اتنا عطا کروں گا تم دنیا میں اس کو جمع ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو فیصلے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔